حسرت کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے اور وہ یاد کر رہے ہوں گے کہ جب دنیا میں رہتے تھے اور کسی مجلس میں کسی میٹنگ میں وہ بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. فیہ ویصلون علی النبی، اللہ کا ذکر نہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھا. جو مجلس اللہ کے ذکر اور درود و سلام سے خارج رہی، درود و سلام جس میں نہ ہوا، اللہ کا ذکر نہ ہوا اور درود و سلام جس مجلس میں نہ پڑھا گیا، ایسی مجلس کے بارے میں وہ اگر جنت میں وہ لوگ چلے بھی گئے کسی اور ثواب کی بنا پر، کسی اور عمل کی بنا پر، تو وہاں پر حسرت کریں گے کاش اس مجلس میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا اور درود و سلام پڑھا ہوتا. مطلب یہ کہ کسی اور عمل کی وجہ سے وہ اگر جنت میں چلے بھی گئے لیکن وہ درجہ نہیں پا سکیں گے جو درود و سلام پڑھنے والوں کو جنت میں درجہ ملے گا. جنت کے اندر مختلف درجے ہوں گے، کوئی کسی رتبے پر فائز، کوئی کسی درجے پر فائز. اب جنت کے اندر بھی جو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے کسی مجلس کسی میٹنگ میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کیا، درود و سلام نہ پڑھا، یہ دو چیزوں کا ذکر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو وہ اس دن جنت میں پہنچ کر بھی حسرت کریں گے کاش اس مجلس میں ہم نے، اس میٹنگ میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا ہوتا، تو آج ہم اس درجے سے کئی گنا اوپر درجے پر فائز ہوتے اور جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوتے. حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا یصلی علیہ. مصنف عبد الرزاق. فرمایا نبی اور امتی کا تعلق یہ ہے، نبی اور امتی کا تعلق یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا ذکر، میرا نام کہیں پر لیا جائے تو میرا وفادار امتی یہ ہے کہ فوراً میرے نام آنے پر درود و سلام پڑھنا شروع کرے. وہ وفادار امتی ہے. اور جس نے میرا نام سنا اور درود و سلام نہ پڑھا وہ پھر وفادار نہیں، وہ بے وفا ہے. من الجفا، وہ اس نے بے وفائی کی اپنے نبی کے ساتھ کہ میرا نام بھی سنا اور اس نے درود و سلام نہ پڑھا. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ میرا نام سنا اور اس نے درود و سلام نہ پڑھا، ایک طرف تو بے وفائی، دوسری طرف فرمایا کہ ایسا شخص بدبخت بھی ہوتا ہے کہ اس نے میرا نام سن کر بھی درود و سلام نہ پڑھا. ایسا شخص بدقسمت اور بدبخت ہوتا ہے. لیکن جو درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش بخت ہے اور یہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، بے وفا نہیں ہے. مصنف عبد الرزاق. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں اور ایک راز بتا دیا، اور یہ راز آج کے دور میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی ہم جو اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مل رہا ہے یا نہیں، یا کئی دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو اس کا راز حضرت فاروق اعظم نے بتا دیا کہ اس کا راز کیا ہے، کیوں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبول ہونے تک کون سی چیز ہے جو اس کو قبول نہیں ہونے دے رہی. حضرت فاروق اعظم نے بیان فرمایا قال ان الدعاء، جب کوئی بھی امتی اللہ سے دعا کرتا ہے، بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، موقوف بین السماء والارض،
اس نے دعا کی، اس کی دعا جو اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی تھی آسمانوں اور زمین کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، وہاں پر درمیان میں لٹک جاتی ہے۔ اس کی دعا کب تک وہ لٹکتی رہتی ہے؟ اب یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی سیاستہ میں سے، لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے دعا کی تھی، وہ دعا نہ آسمان تک پہنچتی ہے نہ زمین پر رہتی ہے، بلکہ درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، نہ زمین پر نہ آسمان تک پہنچی، ادھر سے چلی گئی ادھر پہنچی نہیں، درمیان میں وہ معلق ہو گئی، لٹک گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں کب پہنچے گی؟ جب اس دعا کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھ لیا۔ جب تک حضور علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھا گیا، ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ قبول تو کیا ہونی ہے، وہ پہنچی نہیں ہے۔ بھی پہنچے گی تو قبول ہوگی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے درود و سلام۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ پھر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بہقی شعب الایمان میں حدیث نقل کی گئی، قال کل دعاء محجوب، فرمایا جو بھی امتی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ دعا کرتا ہے، تب تک وہ دعا پردے میں رکھ دی جاتی ہے، جب تک یصلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حضور علیہ السلام اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے، تب تک وہ دعا پردے میں رہتی ہے، پردے سے باہر نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تب پہنچے گی جب اس دعا کے شروع میں، آخر میں، اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق دعا کا شروع، درمیان اور پھر آخر، یہ تین جگہوں پر درود و سلام پڑھتا ہے، ایسی دعا قبول ہونے میں کوئی شک تک نہیں رہتا۔ درود و سلام خود تو قبول ہی قبول ہے، لیکن جس دعا کے ساتھ لگ جائے وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ درود و سلام کی فضیلت۔ حضرت مولا کائنات نے اس کو بیان فرمایا، حضور علیہ السلام پر درود و سلام، آپ پر درود اور آپ کی آل پر درود۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں بہت سارے صحابہ نے اس کو روایت کیا اور بڑی مشہور و معروف یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا 10 درود فرماتا ہے، اب وہ 10 درود سے مراد کیا ہے؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جب ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا جائے تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا درود سن کر اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور 10 نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 درجات بھی اس کے بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے پر اتنا اجر و ثواب ہے۔ اس پر جو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اللہ نے فرمایا میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، برابری میں، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک دفعہ یاد کرو گے، ہاں مجلس کا فرق ہوگا، تم زمین پر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کرو گے، اور اللہ اپنی شان کے لائق فرشتوں کی مجلس میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرے گا۔ لیکن جتنی دفعہ آپ یاد کریں گے اتنی دفعہ اللہ یاد فرمائے گا۔ آپ نے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ بھی ایک دفعہ آپ کا ذکر کرے گا،
اور فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کرے گا، اس اعلیٰ مقام پر آپ کا ذکر کرے گا۔ آپ نے 2 دفعہ اللہ کا ذکر کیا، برابری میں اللہ بھی آپ کا 2 دفعہ وہاں پر ذکر فرمائے گا۔ برابری میں قرآن بیان کرتا ہے کہ تم اس کو یاد کرتے جاؤ، اللہ تمہیں یاد رکھتا رہے گا۔ لیکن جب درود و سلام کی بات آتی ہے، اللہ کی یاد برابری میں، 1 دفعہ یاد کیا، اللہ نے بھی تمہیں 1 دفعہ یاد کیا۔ 5 دفعہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے بھی 5 مرتبہ آپ کو یاد کیا۔ برابری ہے اس میں، اتنی دفعہ یاد کیا جاتا ہے، اتنا اجر و ثواب ہے اس کا۔ لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو 1 کے بدلے میں 1 نہیں، بلکہ فرمایا تم 1 دفعہ درود و سلام پڑھو گے، اللہ 10 مرتبہ آپ پر رحمت فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام کا جو اجر و ثواب ہے یہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اللہ کا ذکر برابر، 1 دفعہ کا جواب 1 دفعہ، 2 دفعہ کا جواب 2 دفعہ، لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو 1 دفعہ پر 10 گنا، یہ اجر و ثواب 10 گنا جب رحمت فرمائے گا تو اس کا ثواب 10 گنا ہے۔ تو اس کے اندر راز کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خالی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم تسبیحات کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لیا گیا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ذرا الفاظ پہ غور کیجیے۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، ایک دفعہ سارے ذرا پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ہم نے جو پہلا کلمہ پڑھا، جو پہلا لفظ پڑھا، وہ کہاں